الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کا درس 13 آیتیں ہو گئی تھی۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اور عالم کبیر کے متعلق باتیں ہو رہی تھی۔ سورج اور چاند اور آسمان وغیرہ۔ آج عالم صغیر کے بارے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے پس وہ مناظر بیان ہو رہے ہیں، اور یہاں میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر گفتگو کی۔ اس میں تکرار نہیں ہے، اللہ کے کلام میں تکرار نہیں ہے، لفظ کلمات وہی ہوں گے لیکن معنی کچھ اور اس کا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ ادھر ہے ادھر ہے، نہیں، اس میں کوئی حکمت ہوگی جو بات دوبارہ ہوگی۔ تو میں نے 31 کا وہ خلاصہ یہ بتایا تھا کہ پہلے 8 جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر بیان کیے گئے 8 مرتبہ بھی اعلیٰ، پھر 7 جو بیان ہوئے وہاں جہنمیوں مجرموں کے سزاؤں کا ذکر ہوا، 7 مرتبہ بیان ہوا۔ پھر اعلیٰ قسم کے جنتیوں کا بیان ہوا تو 8 قسم کا۔ پھر وَمِن دُونِهُمَا جَنَّتَانِ، پھر 8 قسموں کی جنتیوں کا ان کے الگ ذکر ہوا تو 8 ہوا۔ 8 اور 8 16 اور 8 24 اور 7 31۔ یہ میں نے اس کی وجہ بتائی کہ بار بار جو آتا ہے نئے نئے جملے آتے ہیں اور نئی نئی بات پہ کہ یہ دیکھو تم ایسے کیوں کرتے ہو۔ میں نے اس کی مثال دی کہ ایک باپ نے بیٹے پر بڑے احسانات کیے۔ بولے بیٹے تو میرا کیسے ناشکرا بنتا ہے، میں نے تمہیں یہ بنگلہ بنا کے دیا، پھر کہتے تو میرا کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے، میں تو بچپن سے ابھی تک میں نے تمہیں پالا، تو میرا کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے، میں نے پورا بینک بیلنس تمہارے لیے جمع کیا، بیٹے تم کیسے ناشکرا ہو سکتے ہو، رات دن میں نے تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ تو یہ ناشکرا یہ تکرار نہیں ہے، الگ الگ نعمتوں پر اس سے وہ اقرار لے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے اے انسانوں جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، بار بار فرمایا۔ تو یہاں سے اب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کہ خلق الانسان، انسان میں بھی الف لام ہے، وہاں پہ خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے کہا کہ مختلف ان کے وہ بیان کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ صحیح ہے کہ اللہ نے حضور کو پیدا کیا اور اس کو قرآن کا علم دیا، اور پھر حضور نے پورے کائنات انسانوں کو ہمیں یہ تعلیم دی کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، صحیح مفہوم اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ اور یہاں انسان سے مراد مفسرین کرام کا یہ کہ آدم علیہ السلام ہے، من صلصال، بجتی ہوئی مٹی، خشک مٹی سے اللہ نے بنایا، انسان کو پیدا فرمایا سوکھی مٹی سے، اور کالفخار جیسے ٹھیکری کی طرح۔ اب مختلف جگہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کہیں توین لازب ہے، کہیں تراب ہے، تو یہ مختلف ادوار کہ پہلے مٹی جمع کی، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو کالفخار اس کو بھی کہتے ہیں سڑی ہوئی گلی ہوئی مٹی کے پانی میں وقت گزارا اس نے، تو یہ مختلف اس سے چلتا ہے۔ پھر اس کا جو آدم علیہ السلام کا جسہ مبارک بنا، پھر وہ خشک ہوا، تو پھر جب خشک ہوتا ہے پھر وہ ٹھیکری کی طرح بجتا ہے، کھنگن کی آواز اس سے آتی، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ یہاں انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے کہ رب نے ہر قسم کی مٹی جمع فرما کر اسے ہر قسم کے پانی سے گوندا، پھر سکھایا، جب پھر سوکھا، پھر جب خشک ہو کر کھنکھانے لگے تو تب اس میں روح پھونکی گئی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جن کو پیدا کیا، مِن مَارِجٍ مِن نار،
آگ کے لو سے، خالص آگ سے، آگ کے شغلے سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا۔ جان سے مراد ابلیس ہے کہ اس کی پیدائش دوزخ کی آگ سے ہے جس میں دھواں وغیرہ نہیں۔ پھر تمام جناتوں کو اس کی اولاد کی ابو الجنس ہے۔ بعض نے کہا کہ جان اس میں چونکہ بڑے وہ ہیں مسائل کہ جان جو ہے نا فرشتوں کی قسم ہے کہ یہ فرشتوں میں تھا، لیکن فصار من الکافرین، اب کافر ہو گیا، لیکن صحیح ہے کان من الجن، یہ اصل میں جنات میں سے تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلاء جمع ہے، نعمت کی جمع آلاء آتی ہے، نعما بھی ہے آلاء بھی ہے۔ تم اللہ کے اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ میں نے یہ سورت جناتوں کے سامنے پڑھی، جب میں نے پڑھی تو وہ جواب میں کہتے تھے یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، لیکن تم تو جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو جب سنیں تو بولے یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو نے اتنے نعمتیں دی۔ میں نے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 34 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کا ذکر کیا تھا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمت یہ دی کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ہر وقت ہم ناشکری پہ لگے رہتے ہیں، ناشکری نہیں کرو۔ ہم شہر والے کہتے ہیں اب یہ دیکھیں جو ترک اور یہ اس میں ہوا، کیا ہوا؟ زمین سے بالکل ہموار ہو گئے۔ رب المشرقین و رب المغربین، یہ پہلے 8 مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے کہ دیکھیں یہ رب ہے، یہ رب ہے، یہ قدرت والا ہے، یہی مالک، یہی عزت دینے والا، یہی معبود برحق، یہ ان کے قدرت کے مناظر بیان ہو رہے ہیں۔ جو مشرقین اور مغربین کا رب ہیں، مشرقین اور مغربین یہاں تثنیہ ہے، اور ہم نے پڑھیں گے 29 پارے میں سورہ مزمل، وہاں پہ رب المشرق رب والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یہ 6 مرتبہ رب المشرق والمغرب یہ بار بار آتا ہے، مشرق اور مغرب، بس یہ سمت اور یہ سمت، مشرقین مغربین۔ تثنیہ کیوں ہے کہ دیکھیں سردی کا مشرق جو ہے وہ سورج وہاں سے نکلتا ہے اس سائڈ سے، اور شتا گرمی کا بالکل سامنے، 2 حصوں میں، گرمی میں سامنے سے اور سردی میں وہاں۔ یہاں شتا گرمی میں سورج یوں سیدھا اور سردیوں میں جو بالکل سائڈ پہ، تو 2 کا بھی، اور اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ، تو ایک ہو گیا مشرق مغرب اور مشارق اور مغارب۔ یہ سورہ معارج میں 70 نمبر سورت آیت نمبر 40 میں کہ مشارق اور مغارب پھر جمع ہے، تو یہ کس اعتبار سے اعتراض آیا نا کہ بھئی مشرق تو ایک ہے، یا مشرقین آیا، مشرق تو چلو 2 ہیں تو پھر مشارق کیوں آیا؟ تو مشارق اس لیے کہ سورج روزانہ الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے۔ ابھی دیکھیں روزانہ ادھر آ رہا ہے سورج، روزانہ جیسے ادھر آئے گا دن بڑھ جائیں گے نا، سفر طویل ہوگا، اب دور سے گزرے گا تو ہم سے دور ہے، ہمیں تھوڑا نظر آتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تینوں کا جواب آپ نے سن لیا کہ مشارق اعتبار سے اور مشرق اس اعتبار سے اور مشرقین اس اعتبار سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن اور انس تم رب کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ دیکھیں سورج اور چاند کی کتنے فوائد تمہاری زندگی کے، رہنے سہنے کے، تمہارے صحت کے، تمہارے کھانے پینے میں، اس سورج اور چاند تمہارے حساب مہینوں اور رات اور دن گننے میں زندگی کس قدر، کہتے تو وہی تو تمہارا رب ہے، جو ان کا پروردگار ہے وہ تمہارا بھی پروردگار ہے، تو پھر ناشکری نہ کرو، اور معبود برحق یہ ہے۔ آگے مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 سمندر، مرجا یہ فعل ہے،
ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. وہاں خلق الانسان، خلق فعل تھا، انسان مفعول، اور ہوا ضمیر فاعل، اس نے پیدا کیا انسان کو. یہاں مرج البحرین کہ دو سمندر بہائے، یلتقیان کہ دونوں ملے ہوئے، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخ پردہ آڑ، لا یبغیان کہ تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے میں نہیں گھستا پانی. میٹھا سمندر میٹھا چل رہا ہے، اور شیریں اور کڑوا نمکین وہ الگ چل رہا ہے. اللہ کی قدرت، اس میں کوئی دیوار تو نہیں ہے نا، کہ اللہ کی قدرت کی آڑ ہے. پانی ہے نا، پانی میں کیا ہے؟ پانی اب ایک اس میں برتن میں پانی ڈالو فوراً مل جائے گا، ملے گا نہیں ملے گا؟ فوراً مل جائے گا. لیکن ان دریا کو دیکھ کر رب فرماتے ہیں میری قدرت کے منظر ہیں، ذرا دیکھیں، میٹھا الگ چل رہا ہے اور نمکین الگ چل رہا ہے، کھارا پانی الگ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے اندر پانی نہیں گھس رہا، الگ الگ چل رہا ہے. کہتے ہیں یہ میرے قدرت کے مناظر ہے، ذرا ان پر سوچو. اور پھر اچھا تم رب کے پھر کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی آپس میں یہ خلط مل کیوں نہیں ہوتے؟ اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یخرج فعل، منہما من جارہما مجرور متعلق، یخرجو کے، اور لؤلؤ ایک فاعل، اول مرجان یہ موصوف علیہ اور یہ موصوف. ان دونوں سے پھر موتی اور مونگا نکلتا ہے، یعنی بحیرہ روم و بحیرہ فارس سے موتی مونگے نکلتے ہیں. اس صورت میں تعویل کی ضرورت نہیں. یا میٹھے و کھارے سے نکلتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ان بعض یعنی صرف کھارے سے، جیسے کہا جاتا ہے نر و مادہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ روح و قلب سے موتی مونگے نکلتے ہیں، اولاد نیک اولاد وغیرہ. تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، جواری جاریتن کشتی، جاریہ ویسے لونڈی کو بھی بولتے ہیں، کشتی کو، جہاز سمندری جہاز، اور اسی کی سلطنت میں ہے، اسی کے دائرے قدرت میں ہے. یہ سمندر میں یہ پہاڑوں کی طرح کالاعلام پہاڑ جیسے، منشآت ابھرے ہوئے اٹھے ہوئے، دیکھے سمندر میں دور سے نظر آتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. یعنی جن چیزوں سے تم کشتی و جہاز بناتے ہو وہ بھی رب نے پیدا فرمائے. پھر کشتی بنانے کی عقل بھی رب نے دی، پھر کشتیوں کو تیرنے کی طاقت بھی رب نے بخشی. ورنہ اللہ نہ چاہے ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں ہل سکتی کشتی. نہ ہوا میں جہاز اڑ سکتا ہے، نہ سمندر میں کشتی چل سکتی ہے، اور نہ ہم ان دونوں ٹانگوں سے چل سکتے ہیں. سب اللہ کے دائرے قدرت میں ہے. یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں. کل اعلام، صوفیہ فرماتے ہیں کہ طریقت دریا نا پیدا کنار ہے، شریعت اس دریا میں چلنے والے جہاز اور کشتیاں، ہم لوگ اور ہمارے متاع ایمان و عرفان ان کشتیوں کے سواریاں ہیں. توفیق خداوندی موافق ہوا ہے. اب مخالف ہوا سے تو جہاز رک جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. موافق ہوا جس طرح وہ چل رہا ہے اسی طرح ہوا چل رہی. پیارے آقا دو جان اس کشتی کے ناخدا ہیں. کشتی دین حق دا پارائے ناخدا را لے، پشت میں نعت ہے. او خلق دکڑل پن سملارا اے قدر دان ربی شمالو گے دل پیزارا. تو رسول اللہ علیہ السلام اس کشتی کے ناخدا ہیں، اور اولیاء اعظام علماء کرام ان کے
خدام ہیں جو ان جہازوں میں مختلف کام کرتے ہیں. ہم لوگ ان بزرگوں کی مدد سے یہ دریا و سمندر پار کرتے ہیں. جہاز میں ہم اور نبی ولی سب ہیں سواری شریعت میں، مگر ہم پار لگنے کے لیے اور وہ آگ پار لگانے کے لیے. کوئی کپتان جو ہے نا وہ پار لگانے کے لیے ہوتا ہے جہاز میں، اور سواریاں ان کے محتاج ہوتی ہیں، وہ لگنے کے، وہ پار جانے کے لیے ہوتی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس کو پار کرنا اس کا کام نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں نے پھر کیا کیا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں دنیا میں جب دیکھا تو اس کے فتنے سے ڈر گئے، کہتے دنیا کو طلاق دے دی. ان للہ عباد فتنا، تو اللہ کو دنیا وخاف الفتنہ. فلما نظروا فيها عرفوا انها ليست لحي الوطن، جب انہوں نے دنیا کو دیکھا نا، سوچ بچار کی، بولے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اس کے لیے انسان ایسے بے قرار رہتا ہے، بھائی بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، بولو آمین. تو فرمایا تم پھر اس رب کے جنہوں نے کشتیاں تمہارے لیے چلا، یہ سمندری جہاز ہو، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، جو بھی اس کرۂ ارض پر موجود ہے، اس دنیا میں موجود ہیں، وہ فنا ہونے والے ہیں. جو آیا وہ جائے گا. فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وَيَبْقَى فعل وجہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل نہیں، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف. ربِّكَ تیرے رب کا، تیرے رب کا وجہ کے معنی کہتے ہیں چہرہ. وجہ ربِّكَ، وجہ یہ مضاف ہے، ربِّكَ مضاف الیہ ہے. تیرے رب یعنی مراد ذات ہے، تیرے رب کی ذات اور صفات باقی رہیں گے. وجہہ مضاف مضاف الیہ ہوتے، وجہ چہرہ، وجہ یہ اصل میں وجہن تھا، جب مضاف ہو جاتا تو پھر تنوین ہٹ جاتی. وجہہ اس کا چہرہ، وجہن چہرہ، مضاف ہوگا تو وجہ ربی کا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذوالجلال والاکرام ہے، عظمت والا ہے، جلالت والا ہے، تسلط والا ہے، اور کرم کرنے والا ہے، بزرگی والا ہے. یہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. 255 نمبر آیت آپ لوگوں کو یاد ہے اچھی طرح، نماز میں بھی سنتے رہتے ہو. اس آیت میں زمین پر بسنے والوں کو فنا کا ذکر سنا کہ یہاں رہو گے نہیں، بار بار سنا ہے، ہوشیار رہو. سورہ آل عمران میں 185 نمبر آیت میں ہم پڑھ کے آگے 3 نمبر سورت، کل نفس ذائقۃ الموت. سورہ انبیاء میں آئے وہاں بھی یہ پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت. اور پھر سورہ عنکبوت میں آئے وہاں پھر پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھ امتحان لیتے کہ دیکھتے مقابلہ کیسے کرتے ہو. سب فنا ہو جائیں گے. انبیاء دنیا میں آئے، چل بسے، چل گئے دنیا سے. اولیاء آئے دنیا سے، کیونکہ یہاں رہنا یہ تو امتحان ہے نا. یہ نہیں کہ وہ فنا ہو گئے، نہیں، وہاں ایک برزخ میں پھر اللہ والوں کے لیے وہ جنت، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے باغیچے ہیں.
ہم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے برزخ کو، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دنیا کی نعمتوں سے دگنی چگنیاں نعمتیں عطا فرما۔ یہ نہیں کہ بس ختم، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ کافر بھی رہتے ہیں لیکن وہ سزاؤں کے طور پہ، اور مسلمان رہتے وہ آرام اور سکون کی صورت میں۔ تو دنیا پر انسان ناز نہ کرے کہ میں یہاں رہوں گا۔ فرما اذا حملت الی القبور جنازۃ، جب کسی کا جنازہ اٹھا کے جا رہے ہو، فاعلم بانک بعدھا محمول، پھر جان لینا کہ اس کے بعد میری باری ہے، مجھے لوگ اٹھا لیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ مجھے لوگ غسل بھی دیں گے، میرے کپڑے داستان دناس جامی با بہر کرسٹالتنا عقبا تبیون سے یوسز بغیر کفنا بربن بپتختا دغا سلان خود حیرانی تیار سنم برتا، یہ تیرے ناز کے کپڑے تیری جسم سے نکال دیں گے، تمہیں غسل دیا جائے گا، تو حیران ہوگا۔ اگر دنیا میں تمہارا کردار اچھا تھا، کتئی پہ دنیا کے صالحوں نے کملا، کہتے ہیں وشم بد نور پگور کے در تبلا، پھر نور کی شمع تیرے گور میں جلتی رہے گی اور وہاں خوشیاں خاندان ہوگا۔ اگر تو باغی رہا تو انسان کتئی پہ دنیا کے باغی لرب وغابا ستا گور کند دورا بوی ڈکالا عذابا، خوراک بدمارانو لڑمانانو ہر زمانی تیار سا نمبر تا، سانپ اور بچو تمہیں کاٹیں گے، نمبر کے لیے تیار رہو۔ اے دولتمند اور گدا بادشاہ مشرف اس ملک پر حکمرانی کر رہا تھا، بولے میرے سامنے کون آ سکتے، آج چل بسے نا، بڑے بڑے آئے اور چل بسے نا۔ اللہ اس چل بسنے کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کے لیے اعمال صالحہ کریں۔ الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ذی روح نے اس کو پینا ہے، اور قبر پھر ایسے دروازہ ہے کہ ہم نے اسے داخل ہونا۔ اور کبھی تو ایسے بھی ہوتے ہیں زلزلوں میں آتے ہیں، ملبوں تلے دب جاتے ہیں، نہ جنازہ نصیب میں، نہ کفن نصیب میں، نہ دعائیں نصیب میں، کیا پتہ، کوئی ہوا میں اڑ گئے، کوئی سمندروں میں اڑ گئے، چلے گئے۔ اس دن ہم نے یہ کہا نا کہ اصالہ ثواب کی نیت سے یہ نہ بیٹھنا کہ ارے اصالہ ثواب ہوگا ہمارے، پتہ ہے کسی کو پتہ بھی چلے گا کہ نہیں، کچھ تو ایسے لاپتہ ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا۔ آخری آیت اللہ کے قدروں کے مناظر یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں۔ یسألو رب وہ ہیں، یسألو رب وہ ہے جس سے مانگتے، یسألو سوال کرتے ہیں، ہو اس اللہ سے، فاعل نہیں ہے، کون سوال کرتے ہیں، من وہ، یہ فاعل بن گیا یسألو کا۔ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اس اللہ سے، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں، زمین میں ہر مخلوق رب سے مانگتی ہے، کوئی رب کو مانگتا ہے، کوئی رب سے رب کو مانگتا ہے، کوئی رب سے مصطفیٰ کو مانگتا ہے، کوئی دین کی دولت مانگے، کوئی دنیا کی، کوئی کونین کی، عرضے کے سب اس کے بیکاری بھیک مختلف رنگوں کی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا مانگ رہے، وفی الآخرت حسنہ، آخرت مانگ رہے۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اپنی ایمان کی استقامت کے دل کہیں دور سے طرف نہ جائے، چلا جائے، دل کی استقامت مانگتے ہیں۔ پھر کبھی اپنے غلطیوں کے، اللہ میں ہمارے غلطیوں سے ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال یا اللہ جو پہلوں پر ڈالے،
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، ہم سے ایسے بوجھ نہ اٹھوا جس کو ہم اٹھا ہی نہ سکے۔ ایسے بوجھ ڈالے جاتے ہیں، جب انسان جب نافرمان ہوتا ہے نا، پھر وہ جتنے اللہ کے دین سے دور ہو گئے اتنے آپ کے اوپر بوجھ بڑھیں گے، وزن بڑھے گا۔ جس طرح دین کے طرف آؤ گے آسانیاں بڑھے گی۔ الدین یسر، دین آسان ہے، اللہ رحیم کریم حنان و منان ہے۔ تو اللہ سے سوال کرتے ہیں جو زمین و آسمانوں میں ہیں، کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر دن ایک شان میں ہے، اسے ہر ایک دن ایک کام ہے۔ اس طرح کہ ہر وقت اور ہر آن اپنی قدرت کے آثار دکھاتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلت وغیرہ۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ ہفتے کا دن آرام اور چھٹی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ یہاں قرآن کہتے ہیں نہیں، اللہ ہر وقت، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ تو پھر اے انسان ہو جنات ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب دیکھیں، یہاں تک اللہ کی قدرت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ کی وحدانیت، اس پر آسمانی دلائل، زمینی دلائل، خارجی دلائل، باطنی مختلف دلائل کہ خالق اور مالک یہی ہیں۔ جس کی بندگی کی طرف دعوت دی جاتی وہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی سی کی طاقت رکھنا کیا تصور بھی نہیں کر۔ جب انسان اپنی اختیار نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو دان میں درد ہو جائے صحیح کر کے دکھا دے، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہارون رشید بادشاہ کو ایک ملنگ اللہ والا آیا تو بولا تمہاری بادشاہت کیا ہے؟ بولو بڑی بادشاہ، بولا ہاں۔ تو وہ بڑے اچھے انداز سے، کچھ اور لوگ بولتے ہیں ان سے میری نہیں بنتی، ان کو چاہتے ہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ تو اللہ والوں کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر ارے بولا اگر آپ جنگل بیابان میں آپ کو پیاس لگ گئی، اب پانی نہیں مل رہا، لیکن کوئی بولے کہ آدھی بادشاہ دے، پانی دے دوں گا گلاس، ہاں بولا دے دوں گا، جب میں مر رہا ہوں تو بادشاہ تو کیا کروں؟ بولا چلو پی لیا، بولا پانی جا کے پھنس گیا، اب نکل ہی نہیں رہا۔ کہتے کہ بادشاہ آدھی بادشاہ دے دے، پانی نکل جائے گا۔ تو بولا کیا کرنا ہے؟ جب مرنا ہے تو دے دوں گا۔ بولا ایک گلاس پانی کی تھی، تو اتنی بڑی بات کر رہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم سوچے ذرا نا کہ تکلیف ہوتی ہے گردے میں، تکلیف کیسے بھاگ کے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے انجیکشن لگانے گردے میں تکلیف، گردے میں تکلیف۔ زمین و آسمان ہمیں نظر نہیں آتا، چیخ رہے، چلا رہے، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بھی اتنا غرور انسان، کائے کا غرور؟ تکبر، آکڑ کے چلنا، پھر لوگوں کو کہنا کہ تو مجھے جانتا ہے۔ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کردن، بزندان لعنت گرفتار کردن، کیا حالت ہوئی اس کی۔ انسان کے ساتھ عاجزی اچھی لگتی ہے، اپنی ہستی کو مٹا دو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار دے۔ تو کل جو ہے مجرموں کی بات شروع ہوئی، جو نافرمان اس خالق اور مالک کا جو ذکر ہوا، اس پیارے کلام کا، وہ صورت ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی، لکل شیء عروس، وعروس القرآن الرحمن، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ کتنے پیارے انداز سے قراء حضرات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں حلاوت اور جو ہے نا وہ جو اس کا مزہ ہے وہ ہمیں نصیب کرے۔ اب گانے والوں کو گانے میں، کیونکہ ان کا دماغ خراب ہو چکا تھا، ہیرونی کو ہیرونی میں مزہ، لیکن سب سے زیادہ کہ جنت میں وہ سب کچھ وہ ہوگا، لیکن میں نے اس دن سنا کہ جنت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کلام سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو جس پر رحمتوں کی نظر کرم کرتے، توجہ فرماتے اللہ کریم، وہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن سیکھنے سکھانے والا۔ اللہ کی نبی نے اعلان کیا بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے و سکھائے۔ تو پھر اتنے قدرتوں کا ذکر، پھر بھی اس کو نہ مانا، پھر اس کی سزائے کیا ہے؟ تو رب فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، یہاں سے پڑھیں گے اور وہاں تک 44 نمبر آیت تک کہ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُقْضَوْنَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہاں تک پھر نافرمانوں کا ذکر، وہاں سے پھر جنتیوں کا ذکر۔ کیا انداز ہے اپنے قدرت کے۔ ایک انسان آتے نا، اب دنیا میں
کہ میرا یہ مطالبہ ہے، پھر اس پر دلائل دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اب رب نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ دعویٰ تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب اس پہ کیا؟ پھر وہ دلائل شروع ہو گئے. کیوں؟ کہ رب العالمین ہے، کیونکہ الرحمن ہے، کیونکہ رحیم ہے، کیونکہ مالک یوم الدین ہے. تو جب یہ ہوا باز ہے چلتے چلتے جب انسان پر سب کچھ منکشف ہو گیا تو پھر انسان آگے بڑھا، بولا یا رب پھر تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. کریم مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے. جتنے سامعین یہاں پہ آتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے درس سنتے ہیں، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، خصوصاً ہمارے درس کا اصال ثواب. یا اللہ جو زلزلے مسلمان یا اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور زندوں کو اس قرآن کی برکت سے جو علماء کرام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، درس قرآن کر رہے ہیں وغیرہ، یا اللہ ان کی برکتوں سے اللہ سب مسلمانوں کو یا اللہ ایسے آفات و بلیات سے بچا، بیماروں کو صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.